السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور خدا سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کی فیملیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم اپنی پوسٹ آئی ٹی اے ڈاکیومنٹ سیریز کی ایک اور ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، جس میں ہم لیٹر آف ایکسپلینیشن کو ڈسکس کریں گے۔ اور اس سے پہلے ہم نے آپ کے لیے پوسٹ آئی ٹی ڈاکیومنٹ سیریز میں میڈیکل ایگزامس کو ایکسپلین کیا ہے، آپ کے پی سی سی کو، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ کو، پروف آف فنڈس جو ہیں وہ اس کا فارمیٹ کیسا ہوتا ہے، آپ کا امپلائمنٹ پروف اور ریفرنس لیٹر کیسا ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جو کہ کرٹیکل ڈاکیومنٹس ہیں جو آپ کو پریپیئر کرنے ہیں جب آپ کو آئی ٹی آ جاتا ہے، آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں پول میں، اس کے بعد میں ود ان 60 ڈیز ٹائم پیریڈ۔ تو جو لیٹر آف ایکسپلینیشن ہوتا ہے وہ ایک بڑا سمپل سا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اس کا فارمیٹ بڑا سمپل سا ہوتا ہے۔ آپ سب سے پہلے اس کو 1 پیج پہ رکھیے گا، اور آپ کے ڈاکیومنٹس میں سم ٹائمز کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان ٹرمز آف ریکوائرمنٹ جو کہ آپ پوری نہیں کر پا رہے ہوتے، اس کی بہت ساری جینون ریزن ہوتی ہیں۔ سو کیوں آپ وہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں لے آؤٹ کی فارم میں، کسی اسپیسیفک انفارمیشن کی فارم میں جو ڈاکیومنٹ، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ یہ لیٹر آف ایکسپلینیشن ڈرافٹ کرتے ہیں۔ لیٹر آف ایکسپلینیشن کو ڈرافٹ کرتے ہوئے یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ اس کو بہت زیادہ لینتھی نہ کریں۔ اپنے جو آفیسر ہوں گے، امیگریشن آفیسر جو آپ کے ڈاکیومنٹس کو ویٹ کریں گے جب آپ آفٹر آئی ٹی انہیں سبمٹ کریں گے، تو ان کے لیے میک اٹ سمپل، میک اٹ بریف، سمرائزڈ، ٹو دا پوائنٹ۔ اب آپ سمپل سا یہ جو فارمیٹ ہے اس کو I'll میک اٹ اویلیبل، آل دو اس میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، صرف ایک فارمیٹ آپ کو جنرل سا بتا دیے کہ سمپل سا ہوتا ہے، کوئی لیٹر ہیڈ کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ آپ فرض کریں پروف آف فنڈز ہیں، آپ کے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ سیونگز، سوری آپ کے جو فنڈز ہیں وہ سیونگز اکاؤنٹ میں اویلیبل نہیں ہیں، آپ کے پاس وہ ایف ڈی کی فارم میں ہے، یا پھر آپ نے کسی انویسٹمنٹ بینک میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور وہاں پہ آپ کے وہ فنڈز اویلیبل ہیں، تو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں اپنے امیگریشن آفیسر کو، جو بھی آپ کو اسائن کیا جائے گا فرام آئی آر سی سی ٹو ویٹ یور ڈاکیومنٹ، کہ کیا ریزن ہے اور کس طرح سے یہ ڈاکیومنٹس اور یہ فنڈس اویلیبل ہیں ٹو لیکویڈیٹ، مطلب جب چاہے آئی کین گیٹ دیم آؤٹ۔ تو میرے پاس اتنے فنڈس اویلیبل ہیں جتنے ریکوائرڈ ہیں فار دا سیک آف امیگریشن ٹو کینیڈا۔ اس کے بعد میں آپ کا ایکسپیرینس لیٹر ہے یا ریفرنس لیٹر ہے، جس میں آپ نے کوئی ایک ایکسپیرینس کلیم کر رکھا ہے جب آپ نے اپنا ایکسپیسنٹری پروفائل بنایا تھا، اور اب آپ اس کا پرانا آفر لیٹر یا ایکسپیرینس لیٹر جمع تو کروا سکتے ہو، لیکن آپ اس کو ریکوائرڈ فارمیٹ میں نہیں کروا سکتے، کیونکہ یا تو وہ کمپنی اب کلوز ہو گئی ہے یا وہاں پہ مینجمنٹ چینج ہو گئی ہے، دے ڈونٹ ہیو دی آفیشیل ریکارڈز اویلیبل، یا کچھ بھی اس قسم کی چیزیں، تو آپ وہ ایکسپلین کر سکتے ہو۔ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ، جیسے آپ انٹرنیشنل ٹریول کرتے رہے ہو، 6 ماہ سے زیادہ کسی دوسری کنٹری میں رہے، 1 سال کسی اور کنٹری میں جاب کیا، جیسے زیادہ تر جو ہمارے پاس کوئریز آ رہی ہیں وہ گلف بیسڈ اپلیکینٹس کی ہیں، تو نیچرلی پاکستان سے بہت سارے لوگ گلف اور عرب کنٹریز میں جاتے ہیں، وہیں پہ وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں 1 سال سے 2 سال سے، تو جہاں بھی آپ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ رہیں آپ کو وہاں کا پولیس کلیئرنس لینا پڑتا ہے، تو اس میں کوئی ڈیلے آ گیا یا وہ ریکوائرڈ فارمیٹ میں نہیں ملا، تو ایسے میں آپ جو ہے وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ واٹ ایور از دا ریزن، آپ ریکوائرڈ ٹائم میں نہیں دے سکے، یا پھر اس کا فارمیٹ ڈفرینٹ ہے، یا واٹ ایور اٹ از، آپ وہ اس میں ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ آپ کے میڈیکل ایگزامینیشن سے ریلیٹڈ کسی قسم کے کوئی ایشو ہو گیا، آپ جیسے میں نے بولا کہ جو میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے وہ 12 منتھس کے لیے ویلڈ ہوتا ہے، اگر تو آپ نے پہلے سے اپ فرنٹ میڈیکل کرا رکھا ہے اور آپ کا آئی ٹی آیا ہے تو وہ 1 ماہ میں یا 2 ماہ میں ایکسپائر ہونے والا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہو یہ امیگریشن آفیسر کو کہ اس کی جو ہے نا ایکسپائری وہ ہونے والی ہے ود ان اے منتھ اور 2، سو وی آر سبمٹنگ اٹ، بٹ اف دیر از اے ریکوائرمنٹ ٹو گیٹ اے فریش میڈیکل، سو ڈو لیٹ اس نو اینڈ وی ول بی ڈوئنگ دیٹ۔ آئلس ہے، فرض کریں آپ کا پاسپورٹ نمبر ڈفرنٹ تھا جب آپ نے اپنا آئلس لیا، بعد میں آپ کا وہ پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا، تو آپ نے نیو پاسپورٹ کے ساتھ اپنی اپلیکیشن لانچ کی ہے، تو آپ نے جو اپلیکیشن لانچ کی ہے اس میں آپ یہ پوائنٹ ہولڈ کر سکتے ہیں، یہ لیٹر ایکسپلینیشن، کہ میرا جو آئلس ہے اس پہ پرانا میرا پاسپورٹ نمبر مینشنڈ ہے، جبکہ ابھی میرا نیو میں نے چینج کروا لیا تھا، اس لیے آپ اپنے ایکسپیرینس میں بہت ساری چیزیں لکھ سکتے ہو۔ آپ اپنے پروف آف فنڈس میں جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ جو ریکوائرڈ فارمیٹ ہے اگر وہ نہیں لے پا رہے تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، دے نیڈ ٹو بی جینوئن ریزنس، جو جب آپ کی دفعہ آئی ٹی آ گیا نا تو آپ کو پی آر ملنی ہی ملنی ہے، اور جو وہاں پہ آفیسر بیٹھا ہے وہ دینا چاہ رہا ہے آپ کو، بٹ آپ اسے جینوئن ریزنس دیں، آپ اس کو ادھر مت پکائیں، فیک ڈاکیومنٹس پروڈیوس کرنے کی کوشش نہ کریں، اس سے آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سو یہ ہے لیٹر آف ایکسپلینیشن۔
بڑا سمپل سا ہے، ٹو دی پوائنٹ ہے. اس کا ایک لنک آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دے دیں گے. اور لائک ریمائنڈر جیسے کہ ہم ڈسکرپشن میں دیتے ہیں وہاں سے اب یہاں کے لیے اگین ان لائک اے وربل میسیج از دیٹ کہ پلیز جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، اسے میکسیمم لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ان کو اس سے پراپر جو ہے وہ ہیلپ ملے. اور دوسری یہ کہ اگر آپ کیونکہ آج کل کافی کوئریز آ رہی ہیں وطن عزیز پاکستان سے بھی آ رہی ہیں اور صرف پاکستان جو پاکستانی ہیں ان سے بھی آ رہی ہیں، تو نمبر آف کوئریز بڑھتے جا رہے ہیں. اس کے لیے آئی ہیو سیٹ اپ این اسسٹنٹ جو کہ مانیٹر کر رہے ہیں ای میلز اور آپ کی ریکویسٹڈ زوم کالز اور ساری چیزوں کو. تو آپ لوگ جتنے بھی ویڈیو کو سنتے ہیں کمنٹس کریں. آئی لائک آپ کمنٹس میں بھی اپنی کوئریز بھیجتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی ایک کوئری ہمیں ای میل پہ بھی بھیج دیں گے، کیونکہ ہم رسپانس پرومپٹ کرتے ہیں، ہم آپ کو زیادہ ویٹ نہیں کرواتے، تو آپ ای میل پہ بھیج دیں گے تو ہمارے لیے زیادہ ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے ایک ای میل لوپ بن جاتا ہے ایک اسپیسیفک یوزر کا، سبسکرائبر کا. اور ہمارے لیے ایزی رہتا ہے جب ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اس لوپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیس ہسٹری کیا ہے، کیا کوشچن تھا بیسکلی، اور یہ کس اسٹیج پہ ہیں یا انہوں نے آگے کس طرح سے چلنا ہے. تو وہ ایزی رہتا ہے ہمارے لیے اس کو پراپر لے کے چلنا آپ کی کوئری کو اور کوشچن کو. اور اگر آپ ہمارے ساتھ پراپر انگیج ہونا چاہ رہے ہیں تھرو آؤٹ یور پروسیس، تو ہم آپ سے ایک بہت چھوٹی سی اماؤنٹ چارج کرتے ہیں $50 پاکستانی، وہ 8,000 پونے 9,000 کے قریب بنتا ہے. اور یہ ون ٹائم چارج ہوتا ہے، ہم آپ کو بار بار ہر کال پہ چارج نہیں کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ سائن اپ کر سکتے ہیں ایز اے پریمیم یوزر، اور ہم آپ کے ساتھ آپ کے سارے پروسیس میں ہو جاتے ہیں. پروسیس سارا آپ خود کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، لیکن جہاں پہ آپ اسٹک رہتے ہیں ہم آپ کو پرومپٹ سروس دیتے ہیں فوراً سے گائڈ کرنے کے لیے یا بتانے کے لیے. سو یہ آپ کے ساتھ پراپر ایسوسیٹ ہونے کے لیے وی آر چارجنگ دیٹ مچ. اور انڈسٹری سے بہت کم چارج کر رہے ہیں لوگ باہر، آپ سے 4 لاکھ 5 لاکھ 3 لاکھ اتنا چارج کر رہے ہیں، جو کہ بالکل بیوقوفی ہے. ایسا نہ کریں جبکہ آپ یہ سب کچھ خود بھی کر سکتے ہیں. سو اس سے ریلیٹڈ لیٹر آف ایکسپلینیشن سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے تو پلیز ہمیں ضرور بتائیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.